آپ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں جنرل سیکریٹری کا. دیکھیں ہماری جاب جو ہے وہ سب سے ڈیفیکلٹ جاب ہے. پولیٹکس میں انوالو ہوتا ہے جو وکیل کمپیٹنٹ نہیں سمجھا جاتا ہے کہ بس ان کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. بس پریکٹسنگ لائر وہ سیاست کا حصہ نہیں بنے گے تو مسائل کون ایڈریس کرے. اس طرح کا چینج آپ سمجھتے ہیں کہ اس کراچی بار میں بھی آ سکتا ہے؟ وکلا نے ہمیشہ پازیٹیو رول پلے کیا ہوگا. 13 سال بھی لوگوں کو موقع دیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام قانون کے ساتھ میں ہوں امجد شابرانی. آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بار کی پولیٹکس. یقیناً ایک بار کی بڑی بہت اہمیت ہوتی ہے پولیٹکس کے اندر. یہ دس از ون آف دا پارٹ وے یو اسٹارٹ ڈوئنگ پولیٹکس اینڈ اوبیسلی اٹ از اے وائٹل رول ان یور بار. آج اس شخصیت سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نثار احمد شیر صاحب جو کہ کینڈیڈیٹ ہیں جنرل سیکرٹری کراچی بار ایسوسی ایشن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. کیسے مزاج ہیں؟ سر بالکل دعائیں آپ کی. اچھا، آج آپ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں جنرل سیکرٹری کا، اور اس سے پہلے بھی آپ MMC کے ممبر بھی رہے ہیں. تو اس وقت کیا آپ نے خدمات کی، اور آج جس پلیٹ فارم پہ جب آ رہے ہیں تو ایک بہت بڑی یقیناً اٹ ہیز اے وائٹل رول ان دس باڈی. So do you think that you will be able to contest and win this election? انشاءاللہ. کیونکہ جب میں MMC پہ آیا تھا تب بھی مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ آ کے کچھ ڈلیور کریں. اور ممبر مینیجنگ کمیٹی دیکھنے میں ایک چھوٹی سی سیٹ ہوتی ہے لیکن اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اگر اس کا اسی طریقے سے اس کا نبھایا جائے تو وہ ایک اچھے طریقے سے پرفارمنس دکھا سکتا ہے. میں نے اپنے ٹینیور میں جو ہے کافی چیزیں جو ہے ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کی. ہمارے یہاں 3-4 ایشوز تھے، جیسے ریونیو جنریشن کا ایشو تھا، اس کو میں نے پازیٹیو کیا کیونکہ ہمارے پاس جیسے ہی ہم نے ٹیک اوور کیا تو ہمارے پاس سیلریز دینے کے پیسے نہیں تھے بار ایسوسیشن کے پاس. تو ہم نے ریونیو جنریشن کے اوپر فوکس کیا. پھر دوسرا جو اہم ایلیمنٹ تھا وہ تھا ٹاؤٹزم. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری ایک واحد فیلڈ ہے جس میں ریپوٹیشن کا بہت بڑا ایشو ہے. اگر آپ جائیں گے تو ہمارے اس کالے کوٹ کو لوگ جو ہے وہ غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ کوئی کسی کالے کوٹ پہننے والے نے شاید وہ وکیل بھی نہ ہو، اس نے کچھ غلط کیا ہوگا، اسی وجہ سے امپیکٹ جو ہے پوری کمیونٹی کے اوپر پڑتا ہے. تو میں نے جو پہلا اسٹینڈ لیا وہ یہ کہ ہم نے ویریفیکیشنز کروائیں. یعنی کہ جو ہمارے پاس کمپلین وغیرہ آتی تھی تو ہم اس میں اپنے اس ممبر کو چیک آؤٹ کرتے تھے کہ آیا وہ ممبر ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں ہم نے کافی چیزیں دیکھنے میں آئیں. جیسے کافی ایک لیڈی تھی جس کو ہم نے اریسٹ کروایا، وہ میٹرک پاس بھی نہیں تھی، ایون دو شی ڈزنٹ ہیو اے میٹریکولیشن ایگزام ڈگری. تو جب ہم نے اس کو ایسے کیا کہ وہ جب ایک کورٹ میں پیش ہوئی تو اس نے کہا کہ جو ہے مجھے آپ دے دیں، بیل دے دیں. تو وہ پیشکار صاحب کو وہیں پہ ہی کوئی برائب وغیرہ دے رہی تھی. تو ADJ صاحب نے مجھے کال کیا کہ یہ وکیل نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ وکیل کو اندازہ ہوتا ہے کہ جج کورٹ روم میں ہے اور وہ ایسے بیہیو نہیں کرتا ہے. تو ہم نے آ کے اس کو ویریفائی کیا، وہ ٹاؤٹ نکلی. ہم نے اس کو اریسٹ کروایا اور 420 اور 419 کی FIR کٹوائی اس کے اگینسٹ. تو یہ کافی چیزیں آئیں. اچھا، جب اس میں آپ کی بات میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. بیسیکلی ایک بار کا کیا کردار ہوتا ہے؟ مطلب الیکشن ہونے کے بعد اکثر ہم الیکشن کے دوران تو دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی آ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ سے ووٹ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، بڑے دے بیکم ویری مچ پولائٹ. الیکشن کے بعد وہ نظر نہیں آتے. کام ہوتے کہاں پر ہے یہ ہمیں کبھی نظر نہیں آیا. دیکھیں بار ایسوسیشن جو ہے وہ ایک مقدس ادارہ ہے. مقدس اس سینس میں کہ آپ کے پورے جب ایک ڈیموکریٹک چیز کو رول آؤٹ کیا جا رہا ہو، جب کسی ڈیموکریسی کو ڈکٹیٹرشپ کے تھرو جو ہے ٹیک اوور کیا جائے تو سب سے پہلے جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کی نظریں کس کی طرف ہوتی ہیں؟ کالے کوٹ کی طرف ہوتی ہیں. اور کالے کوٹ نے ہمیشہ یہ کر کے بھی دکھایا ہے، چاہے وہ کوئی مکہ دکھانے والا ہو، چاہے کوئی وہ جو ہے کسی جو ہے پولیٹیکل فگر کو کوئی پکڑنے والا ہو، ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی صورت میں ہو یا مشرف کی صورت میں ہو. تو یہ بہت بڑا رول ہوتا ہے. اور اس میں دیکھیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بار ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے، اور وہ ادارہ ہے جو ڈبل گریجویٹس کو ممبر بناتا ہے. ایسا کلب ہے جس میں سب ڈبل گریجویٹ ہیں، سب پڑھے لکھے ہیں. اور پڑھے لکھے کیا ہیں؟ وہ کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے پڑھا ہوا ہے، لاء کو،
اور جو ہے ان کی پریکٹس جو ہے اس کے درمیان میں چلتی ہے. تو اب وہ دیکھیں جو جس نے کانسٹیٹیوشن پڑھا ہو تو اس کو رائٹس کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. تو جو بار ایسوسیشن ہے وہ ایک مقدس ادارہ ہے. اس مقدس ادارے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے ممبران کو ٹھنڈی ہوائیں دلانے کے لیے بٹھائے اور کچھ نہ کر سکے. اگر کوئی ہمارا جو ہے ایک ہمارا ممبر جو ہے بیچارہ قسم پرسی کی حالت میں آ جائے تو ہم اس کی مدد نہ کر سکیں. ہم نے ایک لائف ٹائم میں کبھی اس کو 20,000 دے دیے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا اس کے اوپر. اور دوسرا یہ ہے کہ بار ایسوسیشن جو ہے وہ ایک مینٹورنگ اتھارٹی بھی ہونی چاہیے کہ اس کو اپنے وکلاء کو پڑھانا چاہیے, اپنے ممبران کو ان کے جو اسکلس ہیں ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے, ٹریننگ دینی چاہیے. اور وہ ٹریننگ کوئی ایسی نہیں ہونی چاہیے, ایک اچھی اداروں سے اس کو MOU سائن کروانے چاہیے. برٹش کاؤنسل ہے, دوسرے ہیں, اس میں اس کو کمیونیکیشن اسکلس کے بھی ٹریننگ کروائی جائے. اب جب میں MMC تھا تو ہم نے وہاں پہ سائیکولوجیکل جو ہے وہ بھی ایک سیشنز کروائے. ایک سائیکولوجیکل فورم تھا, ہم نے اس کی خدمات لی. ہم نے اپنے ممبران کو وہ سائیکولوجیکل سیشنز بھی کروائے. تو کیونکہ دیکھیں ہماری جاب جو ہے وہ سب سے ڈیفیکلٹ جاب ہے, اور اس جاب کی وجہ سے کچھ ایسے معاملات آتے ہیں کہ بندہ یا تو 6 فٹ زمین کے اندر چلا جاتا ہے یا 6 فٹ اوپر اٹھ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ لا کیا ہے, ایتھکس کیا ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہے بار کو اونرشپ بار کو دینی ہے. بار اوائڈ کر رہی ہے اونرشپ سے. بار صرف اس حد تک جا رہی ہے کہ اپنے ممبران سے ووٹ لو اور جا کے اس کو ایکسپوجر دو اپنے آپ کو, اور اپنی پریکٹس کو اچھا کر کے ادھر ادھر ہو جاؤ. اچھا, ابھی دیکھا گیا کہ جیسے تھروٹ دا سندھ, پاکستان کی بات نہیں کروں گا میں, سندھی کی بات کروں گا, کہ ایک سندھ بار کاؤنسل الیکشن جب ہوئے تو بہت بڑا چینج نظر آیا. ایک پاکستان تحریک انصاف جب الیکشن سے پہلے, اس کے بعد پھر گورنمنٹ ان کی بنی, ماشاءاللہ بہت بڑا ایک مینڈیٹ ان کو ملا. اسی طرح سے ہمارے پاس بھی یہ چینج آ چکا ہے. اگر ہم دیکھیں حیدرآباد میں بہت بڑے کمپیٹنٹ سجاد چانڈیو صاحب ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے مطلب ہمارے اگر تھروٹ سندھ دیکھیں, بیجرانی صاحب ہے وہ کشمور سے. تو یہ جو نئے لوگ آئے ہیں کمپیٹنٹ ہیں, نو ڈاؤٹ دے آر دا کمپیٹنٹ. اس طرح کا چینج آپ سمجھتے ہیں کہ اس کراچی بار میں بھی آ سکتا ہے؟ بالکل سر, دیکھیں مگر ماضی, سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو الیکشن ہو چکے ہیں, پہلے ہم نے بڑے وی آر ویری ہیپی دیٹ یس اوبیسلی وی ہیو گاٹ اے چینج ان دس کراچی بار, اور دا نیو فیسز دے کیم آؤٹ. مگر گریجولی ہم نے دیکھا کہ یہ بھی بڑے ٹھنڈے پڑ گئے, یا کچھ ان کے اوپر بھی بہت سارے ایلیگیشنس لگ چکے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, تبدیلی بھی آ رہی ہے مگر اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں؟ سر سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ جو سندھ بار کے الیکشنس ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے وکلاء نے وہاں پہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیا ہے. رائٹ. انہوں نے جو ہے نئے لوگوں کو آزمانے کی کوشش کی ہے اور کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کچھ پروگریسو لوگوں کو لے کر آئے. جیسے آپ نے سجاد چانڈیو صاحب کا ایگزامپل لیا, وہ بھی جو ہے ان کے نامنیشن کے فارم کے سبمیشن میں بھی میں ساتھ تھا ان کے, اور ہم نے ان کی جو کمپین وغیرہ تھی اس میں بھی جو اتنا ہو سکتا تھا ہم نے ڈیلیور کرنے کی کوشش کی. وہ ایک پروگریسو مائنڈ ہے. اور یہاں پہ بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم جو بار ایسوسیشن بائیفرکیٹ ہو چکی ہے کچھ حصوں میں, کہ بھئی قومیت, اور قومیت سے جب آگے بڑھو تو پھر اس میں دوسرا نسل پرستی اور یہ چیزیں, یہ ایلیمنٹس ہم میں نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ ہم نے کالا کوٹ پہن لیا تو اس کے بعد ہماری ذات جو ہے وہ ایک کالے کوٹ والے کی ہے. تو یہ چیزیں ہم نے ختم کرنے کے لیے ہم نے بھی اپنی ریپرزنٹیشن بار کاؤنسل میں دینے کی کوشش کی. لیکن ہم اپنے ممبران کا یا اپنے دوستوں کی رائے کا احترام کرتے ہیں. ہم نہیں ون کر سکے, لیکن جو دوست آئے ہیں وہ بہت بڑی تبدیلی ہے. میرے خیال میں جو ہے تقریباً 90% جو ہے نئے لوگ آ گئے ہیں, تو ان سے اچھائی کی امید کی جا رہی ہے. باقی آپ نے بات کی کہ کراچی بار ایسوسیشن میں بھی دیکھیں, کراچی بار ایسوسیشن کے اوپر بھی ہمیں اعتماد ہے, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اچھے لوگوں کو پروموٹ ضرور کیا ہوگا. اور میں کہتا ہوں کہ وہ وہاں پہ میرٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہو, آپ وہاں پہ کسی فورم پہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہو, تو وہ انہوں نے کبھی بھی مایوس نہیں کیا ہے, اور اس میں بھی چینج آئے گی. یہ چینج ہے کہ دیکھیں میں کون ہوں, میں ایک سیلف میڈ وکیل ہوں, اور میں نے یہاں پہ رہ کے پریکٹس کی ہے. اسٹارٹ سے لے کے مجھے وکلا جانتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ یہ تبدیلی ہے, اور جتنا وہ مجھے عزت دے رہے ہیں یہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہے. دیکھیں یہ
انشاءاللہ جب وہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے تو وکلاء نے ہمیشہ پازیٹیو رول پلے کیا ہوگا. 13 سال بھی لوگوں کو موقع دیا ہوگا کہ بھائی اگر انہوں نے کوئی اچھا پرفارمنس دی ہو تو بھی ان کو موقع دیا ہوگا. تو میرے خیال میں چینج آئے گی. اور دیکھیں ابھی دوسرا اہم ایشو کہ 65 جو ہے لوگ جو ہیں کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ MMC پہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں. ایک یہ بہت بڑی چینج ہے کہ پولیٹیکل سسٹم میں لوگ انوالو ہونا چاہ رہے ہیں اور ہمارے ینگسٹرس اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. تو یہ تبدیلی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں اور یہ انشاءاللہ جو ہے بہتری کی امید ہے ہمیں. اچھا یہ ایک تاثر سمجھا جاتا ہے کہ بھائی جو بندہ پولیٹکس میں انوالو ہوتا ہے جو وکیل تو ان کو کمپیٹنٹ نہیں سمجھا جاتا ہے کہ بس ان کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے بس ٹھیک ہے پالیٹکس. تو یہ پالیٹکس میں ہر وکیل کو آنا کیا لازم ہے؟ میرے خیال میں جو کمپیٹنٹ ہوگا وہی پولیٹکس میں اس کو آنا چاہیے. میں بھی آپ کو اپنا مثال دوں کہ میں ایک پریکٹسنگ لائر ہوں. میرے بھی یعنی کہ رپورٹڈ میٹرز بھی ہوں گے اور میں نے ہمیشہ جو ہے اس میں اپنی وکالت کو جو ہے وکالت کر کے چلایا ہوگا اور سیاست کو سیاست کر کے. تو یہ چیزیں جب تک کمپیٹنٹ وکیل یا پریکٹسنگ لائر وہ سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے تو مسائل کون ایڈریس کرے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مسائل کیا ہوتے ہیں. ایک اگر بندہ جو ہے وہ کسی چیز سے جو ہے نمودار ہو جائے اور کہے آ کے آپ کو کہ آپ مجھے مینڈیٹ دو تو آپ اس کو کیسے مینڈیٹ دے سکتے ہو؟ اس کو تو کوئی پریکٹیکل اپروچ ہی نہیں ہے اس کی. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سٹی کورٹس کے KBA کے اندر مسائل کیا ہیں, ان کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ضروری ہیں. یہ کمپلسری ہے کہ جو وکیل جو ہے آنا چاہتا ہے بار پولیٹکس میں وہ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے اور اس میں اگر کمپیٹنسی نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. اور دیکھیں میرٹ بھی یہی ہے کہ آپ کمپیٹنٹ اور پریکٹسنگ لائر کو ووٹ دیں اور اس کو الیکٹ کریں. اچھا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب یہ الیکشن کا سیزن چل رہا ہوتا ہے تو ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں دعوتیں چل رہی ہوتی ہیں, کہیں پر کھانے کی دعوتیں ہوتی ہیں, پھر وہ تو اس کا اس پولیٹکس میں کیا رول ہے؟ یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارا نوجوان یہ ایک بریانی کی پلیٹ پہ وہ آ جاتے ہیں یا وہ آپ اس کو کیوں مطلب میں اس چیز سے ڈس ایگری کرتا ہوں کیونکہ ہمارے وکلاء بہت سینسیبل ہیں اس معاملے میں. دعوتیں چل رہی ہوں کچھ بھی چل رہے ہوں, میرے خیال میں سندھ بار میں آپ ایگزامپل لے لیں کہ دعوتیں کرنے والے لوگ جنہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوگی وہ بھی ہار گئے ہوں گے اور بعض کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بیچاروں نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی ہوگی وہ آ گئے ہوں گے. تو اسی طریقے سے مجھے اپنے جو بھائی ہیں ان کے اوپر اتنا فیتھ ہے کہ یہ دعوتیں کچھ بھی نہیں کرتی ہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنی کمپین کو رن کرنے کے لیے یہ میتھڈز یوز کیے جاتے ہیں. باقی دیکھیں میرے جیسے بندے کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ میں دعوتیں کروں یا کوئی میں بڑا فنکشن کروں. میں جانتا ہوں وہ میری کنیکٹیوٹی اتنی ہے وکلاء کے ساتھ کہ مجھے ضرورت نہیں ہوگی. اور جس کو ضرورت ہوگی وہ بھلے دعوتیں کرے کچھ بھی کرے, ووٹ تو وکلاء کا میرٹ پہ ملنا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی بار کے کون سے میجر ایشوز ہیں جس کے اوپر آپ ورک آؤٹ کرنے جا رہے ہیں اگر اف یو بیکیم؟ سر میرا ایک ہی مقصد ہے صرف کہ بار ایسوسیشن ایک ادارہ ہے اور ہمارا ادارہ جو ہے ایک یونائٹیڈ ادارہ تھا جس کی یونٹی کو لوگ سلام کرتے تھے کہ وہ اگر ہمارے یہاں پہ ایک ڈیموکریسی کو رول آؤٹ کیا جاتا تھا تو سب سے پہلے ہمارے اسلام آباد جو بار ہے وہاں سے جا کے وہ GHQ کے سامنے وہ پروٹیسٹ کرتے تھے, ایجیٹیشن کرتے تھے. ہمارے وکلاء بھائیوں نے شہادتیں لی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے, ایک مقدس ادارہ ہے, اس کو ادارہ بننا چاہیے, نہ کہ یہ کوئی جو ہے ایک گھر کی صورت میں نہیں چلنا چاہیے, اس کو ایک ادارے کی صورت میں چلنا چاہیے. اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے سوسائٹی کو. سوسائٹی ہماری طرف دیکھ رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ڈویژن پیدا کر رہے ہیں. ہم ڈویژن پیدا کر رہے ہیں کس چھوٹے سے معاملات پہ, بیس لیس ایشوز پہ کے اوپر ہم جو ہے ڈویژن پیدا کر رہے ہیں. کبھی قومیت کے اوپر, کبھی کسی بات کے اوپر, کبھی ہائی کورٹ, کبھی لوور کورٹس کے درمیان میں. یہ سب چیزیں ہمیں ختم کر کے ایک سسٹم کے تحت چلنا ہوگا اور ہمیں یونائٹیڈ ہونا پڑے گا. اور جو ہے معاشرے کو ہماری ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ لیجسلیشن کے لیے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے نیشنل اسمبلیز کو. ہمارا کوئی سب سے بڑا جو بار ایسوسیشن کا ویپن ہوتا ہے وہ ریزولیشن ہوتی ہے اس کی. ابھی تک آپ بتائیں کہ ہزاروں ایشوز ہو چکے ہیں, ان پہ کوئی ریزولیشن نہیں آئی ہے. کیوں؟ اور ریزولیشن بھی ہمارا ایک ویپن ہے, اس کو پراپرلی ہم یوز کریں
اور ہمارے جو کافی معاملات ہیں ان کے اوپر بار کو بولڈ اسٹینس لینا چاہیے. اچھا، اتنے سارے فنڈس بھی آتے ہیں اور اتنی ساری بجٹس بھی ہیں، تو کراچی بار کے اندر ہم نے جو دیکھا ہے کہ ابھی بھی ایک ڈسپنسری ہے، تو ایک وکیل جو ہے اگر اس کو کوئی میجر مسئلہ ہو جائے، کوئی یقیناً ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس وہ بھی 2 بجے بند ہو جاتا ہے. تو اس کا آپ نے کچھ سوچا ہے کہ کبھی فیوچر کے بارے میں؟ دیکھیں، اگر بندہ کرنے پہ آ جائے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. میڈیکل فیسلٹی ہمیں ان لمیٹیڈ ہونی چاہیے. رائٹ. ہمیں انشورنس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں اس کو بڑھانا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اگر کسی اپنے بھائی کو جو بیمار ہے بستر پہ 20,000 روپے دے دیے، 10,000 روپے بار کے فنڈ سے دے دیے، یہ انف ہے. نہیں، اگر کوئی انڈور پیشنٹ ہے میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو 1,00,000 تک کی سبسڈی دے دیں، اور بار کے پاس وسائل ہیں اتنے. آپ اگر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہو 2 سے 3 کروڑ روپے ایز اے کرونا فنڈ، تو آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو ایسے کہ جو ضرورت مند بھائی ہے جو ہاسپٹلائزڈ ہے اس کو جا کے دو. اور ہمارے پاس اس کے اوپر میڈیکل کمیٹی بنی ہوئی ہے. جو میں ایم ایم سی تھا تو ہم نے وہ بنائی تھی، اور اس میں ممبر بھی تھا، اور اس میں ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے صلاح الدین احمد اور شہید امیر احمد شاہ جوائنٹ سیکرٹری صاحب، جو کہ مجھے اعزاز تھا کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا. تو ہم نے جو ہے وہاں پہ ایک میڈیکل کمیٹی بنائی تھی، جو جا کے اگر کوئی انڈور پیشنٹ ہے ہاسپٹلائزڈ ہے تو ہم جا کے اس کو اماؤنٹ دیتے تھے، 50,000 تک اماؤنٹ دیتے تھے اس کو جا کے. اور ہم اس کے ساتھ کانٹیکٹ بھی کرتے تھے، پھر ہم ڈونیشنز بھی کلیکٹ کرتے تھے. کبھی ہم نے پریزیڈنٹ صاحب کو کہا کہ سر یہ پیشنٹ جو ہے اس کو زیادہ ریکوائرڈ ہے چیزیں، تو وہ جا کے ہم اپنے پاکٹ سے بھی کرتے تھے. تو بار ایسوسیشن کو میں نے کہا نا اونرشپ دینی ہوگی. اور دوسرا سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ینگسٹرس آ رہے ہیں ان کو صرف اور صرف ایز اے الیکشن ٹول یوز کیا جا رہا ہے. رائٹ. ہم ان کو دیکھیں، ان کو بریف بنانا، ان کو مینٹورنگ دینا، ان کو پریپیئر کرنا، ان کی ٹریننگ کروانا، یہ باہر کی رسپانسبلٹی ہے. اور باہر اس سے بھاگ رہی ہے. باہر آپ مسلسل دیکھیں، آپ صرف اور صرف لارے لپے دیے جا رہے ہیں کہ ایسے ہوگا، ایسے کر لیں گے. نہیں، باہر کو اپنا ایک پورا ایکشن پلان دینا ہوگا کہ ہم اتنے ٹائم میں یہ کورسز کروانے جا رہے ہیں اور ہم ایسے ایسے کریں گے یہ چیزیں. تو وہ پورا ایک جو یعنی کہ ایتھکس سے لے کے آپ کے پولیٹیکل مائنڈ سیٹ تک آپ کو بار کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے ٹرین کرنا پڑے گا اپنے ممبران کو. رائٹ. اور اچھا سر، ایک میجر ایشو جو ہم ایز اے لائر میں سفر کرتا ہوں وہ ہے پارکنگ کا ایشو. وہ نہ صرف مجھے مگر سائلین کے لیے بھی بڑا ایشو ہوتا ہے. اس کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ کچھ اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس؟ سر میرا جو سب سے پہلا جس چیز کو ایڈریس کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے عزت دی تو پارکنگ ہوگی، اور 2 ہفتوں میں پارکنگ کا ایشو ریزالو کرواؤں گا. سر وہ کہاں سے آئے گی یہ دیکھیے ہمارے پاس کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. اچھا. ہمارے پاس کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. یہ کوئی اتنی کم جگہ نہیں ہے. اس میں تقریباً کوئی 700-800 گاڑیاں، 1000 گاڑیوں تک پارکنگ ہو سکتی ہے. ہمارے ڈیلی ممبران اتنے نہیں آتے ہیں. تو جو ہمارے یعنی کہ جو ان کے اوپر بیج وغیرہ لگے ہوئے ہیں ان کو ویریفائی کیا جائے گا، اور کیپیسٹی جو ہے بلڈنگ کی جائے گی. اور جو دوسرا سی پی ایل سی کو جو پارٹ دیا گیا ہے، میں اس کو جو ہے چیف صاحب کے تھرو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کر کے اس کو باہر کو دلواؤں گا. اور یہ پارکنگ کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اگر ہم اس کو اوپر سنسیئر ہو کے کام کریں تو یہ 2 ہفتے کا کام. تو یہ آج تک کیوں نہیں ہو پایا؟ سر دیکھیں ایشو یہ ہے کہ بعض مسائل کو اگر آپ اس بیسس پہ لوگے کہ وہ چلتے رہیں، کوئی ناراض نہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یا کوئی جو ہے کوئی تنگی نہ فیل کرے، یا کوئی میرا ووٹ خراب نہ ہو. اگر آپ اس طریقے سے بار کے مسائل کو ایڈریس کرو گے تو یہ ایڈریس نہیں، پراپر ایڈریس نہیں کیا آپ نے. مگر الیکشن سے پہلے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ تو آپ کو نہیں سر، مجھے اپنے جو دوست ہیں ان کے اوپر اتنا ٹرسٹ ہے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ جو بھی اگر میں الیکٹ ہو گیا تو میں جو بھی کروں گا ان کے انٹرسٹ کو دیکھ کے کروں گا، کسی یعنی کہ اوور آل انٹرسٹ کو دیکھوں گا، میں کسی انڈیویجول کے انٹرسٹ کو نہیں دیکھوں گا. اچھا سر، یہ بھی ایک نوٹس کیا گیا کہ اس ادارے کے اندر، خاص طور پہ ہماری کراچی بار ایسوسیشن کے اندر کوئی آڈٹ کا نظام نہیں ہے، کہ ایلیگیشنز بھی لگے جا رہے ہیں ابھی بھی، مطلب اس طرح کے بہت سارے مسائل نظر میں ہمارے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو آڈٹ ہونا چاہیے کل کے بعد ہر ایک ٹینیور کے اندر؟ جو بھی کوئی اگر جانے والا ہو تو پھر وہ اپنا آڈٹ تو سیٹ کرتے جائے. سر میں ایک یعنی کہ ایک المیہ ہے
کہ کراچی بار ایسوسیشن کا اکاؤنٹ سسٹم ہے ہی نہیں. جیسے یعنی کہ اگر کوئی ایک سمپل آپ مرچنڈائزر کو دیکھ لیں تو اس کے پاس بھی ایک سسٹم ہوتا ہے, بینک ریکنسلیشن ہوتی ہے. ہمارے ہاں اکاؤنٹنٹ فون کر کے بینک سے اکاؤنٹ پوچھ کے کہ اتنا اکاؤنٹ میں ہمارے میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے. کنزمپشنس اور پرزمپشنس پہ چل رہی ہے کراچی بار. سب سے بڑا عالم یہ ہے کہ اس کی کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے. تو میرا سب سے پہلا جو قدم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کے اکاؤنٹ سسٹم کو کمپیوٹرائز کیا جائے, اور وہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر انٹری ڈیلیٹ کرنے کی بھی جو پرمیشن ہو وہ سیکٹری کی پرمیشن کے بعد ہی کوئی انٹری ڈیلیٹ ہو سکے, اور اس کا ریکارڈ بھی جو ہے آنا چاہیے نوٹس بورڈ کے اوپر کہ ہم اس غلطی کو صحیح کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. ابھی پہلے سے اکاؤنٹ سسٹم ہی نہیں ہے تو آڈٹ کیسی ہوگی؟ آڈٹ بھی ایسے ہو رہی ہے کہ بھائی ایک آپ نے آڈٹ فرم کو کہہ دیا کہ آپ نے بھائی ہماری آڈٹ کر کے دے دینی ہے اکاؤنٹ کی. اب آپ جو اکاؤنٹ ان کو دو گے اسی حساب سے وہ آڈٹ رپورٹ دے کے آپ کو 20,000 روپے لے لیتے ہیں اپنے اس کے چارجز وغیرہ. تو آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سسٹم نہیں ہے, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور میں خود اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں. جب میں تھا MMC تھا تب میں اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین تھا, اور ہم نے ان چیزوں کو جو ہے امپلیمنٹ کیا تھا اور اس کے ریزلٹس لیے تھے کہ جب تک آپ کی جو ہے اکاؤنٹ سسٹم میں ریکنسلیشن کا سسٹم نہیں آئے گا تب تک کوئی امپرومنٹ نہیں ہو سکتی. اب بھی آپ دیکھ لیں کہ یعنی کہ جیسے کسی شاپ سے پیسے اس کے ریک سے نکالے جاتے ہیں, اس سسٹم پہ کراچی بار ایسوسیشن چل رہی ہے. تو اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ضرورت ہے. ہمارے جو دوست کافی جو پہلے رہ چکے ہیں, ممتاز شاہ صاحب, انہوں نے ایک چیز امپلیمنٹ کی تھی کہ انہوں نے جو ہے نوٹس بورڈ پہ آویزاں کی تھی جو ہر منتھ کے جو ایکسپنسز ہوتے تھے, ایون دو 5,000 ایکسپنسز ہوتے تھے وہ بھی لکھے ہوئے ہوتے تھے. تو یہ ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ سسٹم کہ پروسیجر امپلیمنٹ کیا جائے. ابھی آپ دیکھیں کہ پروکیورمنٹ کے رولز کو بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا. آپ نے بہت بڑے پروجیکٹ شروع کر دیے, پروکیورمنٹ رولز کو آپ نے ادھر رکھ دیا, سائیڈ پہ کر دیا, اور آپ نے اپنے طریقے سے ایک چیز کو بنانے کی کوشش کی. اب سب سے پہلے جو پروکیورمنٹ رولز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, جو آپ کو بتاؤں تو اس میں بھی یہ پروکیورمنٹ پالیسی ہوتی ہے کہ آپ جو چیز منگوا رہے ہو اس کے ٹینڈر ہوتا ہے, اس کے پھر بڈ ہوتے ہیں, اور بڈنگ کے بعد جو ہے آپ ایک فیزیبلٹی کا آپشن ہوتا ہے, اس کے بعد جو اسٹیمیشنس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, تاکہ آپ کی چیزیں ٹرانسپیرنٹ تو رہیں. اب کوئی ٹرانسپیرنٹ سسٹم نہیں ہے. اکاؤنٹس بالکل جو ہے ان کو یوز کیا جا رہا ہے, بے دریغ یوز کیا جا رہا ہے, کسی جگہ پہ ضرورت بھی نہیں ہے وہاں پہ یوز کیا جا رہا ہے. تو ان سب چیزوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. یہ امانت ہے. کراچی بار کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ایک امانت ہیں, ہمارے ان وکیل بھائیوں کی امانت ہے جو بیچارے اپنے ان کے جو ہے کہ بچوں کی جو روزی روٹی ہے اس سے کٹ کے یہ چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس, اور ہمیں اس چیز کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. ہم بے دریغ یوز کر رہے ہیں. ہم نے 2-2.5 کروڑ 3 کروڑ ادھر خرچ کیے, 2 کروڑ ادھر خرچ کیے, یعنی کہ کوئی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے اے سیز جو ہے گارنٹی میں ہوتے ہیں, اور آپ کی ریپیئرنگ جو ہے وہ کروائی جاتی ہے اور اس کے ایکسپنسز نکالے جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ سب چیزیں ان کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ سب تب امپروو ہو سکتی ہیں جب آپ کے پاس ایک پرفیکٹ اکاؤنٹ سسٹم ہو. اور میرا پرامس ہے کہ میں ایک ایسا اکاؤنٹ سسٹم دے کے جاؤں گا بار ایسوسیشن کو کہ بار ایسوسیشن میں یہ چیز یاد رکھی جائے گی کہ بھائی یہ سسٹم جو ہے اس میں کوئی ایسی ویسی چیز کا یعنی کہ کوئی خدشہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا کر سکے. پہلے تو ہمیں جو کراچی بار ایسوسیشن کے بائی لاز ہیں اس میں کچھ چیزیں امپلیمنٹ کرنی پڑے گی کہ بھائی وداؤٹ کمیٹی کے اپروول کے 50,000 کا بھی آپ چیک نہ دیں کسی کو, اور وہ کوئی اوپن چیکس کا سسٹم جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے. کیونکہ دیکھیں ادھر تو 7 لاکھ 8 لاکھ کا بھی اوپن چیک کہیں پہ ایسے نہیں ہوتا ہے. ایون دو پیٹی کیش کے اوپر بھی آپ کا چیک ہوتا ہے, آپ اس کو بھی چھوڑ رہے ہو, کوئی چیک نہیں ہے. تو ان سب چیزوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ چیک اینڈ بیلنس بالکل چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی تب ہوگی جب آپ کے پاس ٹریکنگ ہوگی, جب آپ کے پاس ریکارڈس ہوں گے. ریکارڈس ہی نہیں ہوں گے تو آپ کیا کر سکتے ہو. تو اچھا, اس کے اندر ایک بات نوٹ کی گئی ہے کہ ہم ہر بار وہی چہرے دیکھتے ہیں الیکشنز میں, وہ جو کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہو, چاہے MMC ہو یا پریزیڈنٹ شپ ہو, تو ہم نے یہ چہرے یاد رکھیں کہ بھائی یہی آنے والا ہے اگلے سال.
آج اگر کرنٹلی نثار شر صاحب ہے تو اپ کمنگ الیکشن میں بھی وہی ہیں، تو اس سسٹم کو کوئی آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بندے کو اخلاقاً بھی گیپ دینا چاہیے تاکہ دوسروں کو اپرچونیٹی ملے سروس کرنے کی؟ تو جب آپ ایک سال گزر چکا، اب آپ نے خدمت کی، اب خدمت کرنے کا موقع کسی اور کو بھی دینا چاہیے، تو یہ کوئی آپ لا پاس نہیں کر سکتے، کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہو سکتا سر کہ ایشو یہ ہے ونس یو ہیو کنٹیسٹڈ یو آر سپوز ٹو ٹیک ریسٹ فار دا نیکسٹ ایئر؟ سر اس میں آپ مجھے مشکل میں ڈال رہے ہیں، میں اس پہ تو کچھ کمٹمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے جو یعنی کہ جو ہمارا جو گروپ کا سسٹم ہے یا جو ہمارے دوست پریویسلی آ چکے ہیں کہ میں نے بھی اپنا الیکشن 7 سال کے بعد جب مجھے دوستوں نے کہا کہ اب آپ کو آنا چاہیے، آپ کو امپروو کرنا ہے چیزوں کو اور آپ ہی اچھے طریقے سے امپروو، تب میں آیا ہوں، ورنہ ریپیٹیشن کا ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے۔ ہم نے تو 10 سال میں 10 نئے چہرے دیے ہوں گے، اور اگر ہم الیکشنز کی بات کریں تو ہم نے تقریباً 30 سے 35 الیکشن کانٹیسٹ کیے ہیں، ہر جگہ پہ اچھے لوگوں کو آؤٹ آف وے جا کے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا ہوگا، ان کی مدد کی ہوگی، ان کو اپنا مینڈیٹ دیا ہوگا کہ بھائی آپ آ کے کچھ ڈیلیور کرو۔ تو ہمارے یہ میں انشور کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو نثار شر ہر دفعہ ریپیٹ کرتا ہوا ملے، آپ کو ممتاز شاہ بار بار ریپیٹ کرتا ہوا ملے، آپ کو ممتاز مہدی ریپیٹ کرتا ہوا ملے، تو یہ میں کمٹمنٹ کر سکتا ہوں۔ ہمارے پاس دیکھیں جو ہمیں جوائن کرنے والے حکنواز صاحب، ٹالپور صاحب جو ہیں، ان کا بھی دیکھیں آپ، وہ جب اپنے ٹینیور میں رہے ہیں تو انہوں نے بھی اتنی اچھی چیزیں ڈلیور کی ہیں، جناب آڈیٹوریم کی شیپ میں دیکھیں آپ، کنسلٹیشن روم کی شیپ میں دیکھ لیں، تو ہم لوگ ڈلیور کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ خدمت کرنے والے کے لیے 1 سال ہی کافی ہوتا ہے، اور اپنی خدمت کروانے کے لیے 100 سال بھی کافی نہیں ہے، یہی میرا کہنا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، ہم نے وقت لیا نثار شر صاحب، وی وڈ سے یو بیسٹ آف لک فار یور اپ کمنگ الیکشنس، اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام پہ پہنچتا ہے، پھر ملیں گے کسی دوسرے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔